رحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی پاک و مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں وہ رب لم یزل، ساری کائنات کا رب، میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. مجھے حق سچ عرض کرنے کے بعد، آپ دوستوں کو سننے کے بعد، ہم سب کو اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیز دوستو، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان کی زندگی کا دار و مدار در حقیقت انسان کے اعمال کے اوپر ہے. اگر شریعت مطہرہ کا اگر ورق گردانی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو سارا دین اس کو اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو میری ناقص معلومات کے مطابق 70% دین حقوق العباد کے متعلق ہے، 30% ہے حقوق اللہ کے متعلق. یعنی سارا دین اس کا 70% حصہ حقوق العباد کے متعلق، عزیز و اقربا کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، اولاد کے، والدین کے، اپنے اہل و عیال کے، یہ 70% حقوق شریعت مطالعہ میں ہے. اور بقیہ 30% حقوق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بقیہ سارے دین کے لوازمات. اور شومی قسمت، ہم سب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اسی معاشرے میں حقوق العباد کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، جس کے متعلق حضور نے زہری حیات مبارکہ میں مکروز کا جنازہ نہیں پڑھایا. حالانکہ وہ مرنے والا حضور کے دور میں جو مسلمان دنیا سے گیا ہے لامحالہ حضور کا صحابی ہوگا، مومن مسلمان، لیکن جنازہ نہ پڑھا کر حضور نے امت محمدیہ کو یہ سبق، یہ پیغام دیا ہے کہ حقوق العباد یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے حقوق العباد کے اوپر عمل نہیں کیا، یعنی کسی کا اس نے حق دینا تھا، وہ دنیا سے حق دیے بغیر چلا گیا، وہ جتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک جس کا اس نے حق دینا تھا وہ اس کو معاف نہ کرے. تو اس لیے اگر ہمارے معاشرے میں یہی حقوق العباد والا پہلو، یہی وصف امت محمدیہ میں اگر آ جائے تو ہمارے معاشرے کا سارا بگاڑ جو ہے یہ سارا اپنے درست سمت کی طرف چل سکتا ہے. اور شومی قسمت یہ ہے، ہم حقوق العباد سے بہت دور ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حقوق العباد کے متعلق اگر حضور کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. 13 سالہ حضور کی مکی زندگی ہے اور 13 سال کے بعد حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1,24,000 کم و بیش حضور کے صحابہ کی تعداد ہے. تو جن میں
بہت زیادہ حضور کے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کے زہری افعال و اقوال کو دیکھ کر حضور کے ہاتھ کے اوپر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، جس کے متعلق اللہ کی ذات نے 29ویں پارہ سورۃ قلم میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے بلند مرتبے کے اوپر فیض فرمایا ہے۔ یعنی یہ سارا جو دین پھیلا ہے حضور کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہی انسانیت کے ساتھ اگر ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے ہم سب کو انسان بنایا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ مالک قدرت ہے، ہم میں سے جس کو جس شکل میں بنانا چاہتی وہ اللہ کی ذات بنا سکتی تھی۔ اس مالک نے ہم سب کو انسان بنایا، انسان کے بعد ہم سب کو پھر مسلمان بنایا، مسلمان کے بعد پھر اس مالک نے اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے محبوب کا غلام بنانے کے بعد ہم سب کو اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کا اور اپنے محبوب کے یاروں کا اور اولیاء کاملین سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ اس پروردگار کا بہت بڑا ہم سب کے اوپر احسان ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ موت ہر آدمی کو اوپر آنی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ہم سب کا اگر معاشرے میں کوئی آدمی کسی کو اگر کوئی تحفہ دے تو تحفہ وصول کرنے والا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جس کو میں اگر کسی آدمی کو تحفہ دوں تو جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو وہ تحفہ وصول کرنے والا خوش ہوتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو وہ مومن موت سے خوش ہوتا ہے جس کی ساری زہری جو زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے میں جس نے ساری زندگی اپنی گزار دی، تو وہ موت کو موت نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے یہ جو فانی جہان تھا، اس فانی جہان سے ابدی جہان کی طرف ہم گئے ہیں۔ اس جہان میں شریعت کی رکاوٹیں تھی، اب ہم اس جہان میں چلے گئے ہیں۔ اب اسی جہان میں ہم سب نے اللہ کا بھی دیدار کرنا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دیدار کرنا ہے۔ عزیز دوستو، میرا یہی پیغام ہے اور آپ دوستوں کی خدمت میں یہی گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بھی یہی ارشاد فرمایا اگر ہمارے معاشرہ کسی حقوق العباد کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے یہ سارا درست ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو سارے اختلافات ہیں، جس مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا اس سے پوچھ لو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں دوسرا جنتی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم سب کو ان تمام اختلافات سے بالا تر رکھ کر اس بات کے اوپر ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اسی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اسی دربار میں حاضر ہونے کے بعد یہ زہری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ پھر جب زہری آنکھیں بند ہوں گی تو قبر میں کسی اور نے بچانے کے لیے نہیں آنا، اگر آنا ہے تو آمنہ کے لال نے آنا ہے۔ تو لہذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اسی آمنہ کے لال کو اسی زہری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر سکیں۔ عزیز دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ چند معروضات میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ اپنے اظہار خیال سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم